یہ 26th امینڈمنٹ جو کہ ان قریب آنے والی ہے، میرے خیال میں اس پہ پارلیمان میں بحث نہیں ہوا. ایک بحث جو ڈائریکٹ قومی اسمبلی میں ہوا ہے تو میری ذکر ہوئی ہے اور میری پارٹی کی ذکر ہوئی ہے، اور ایک تجویز جو میں نے جو اسپیشل کمیٹی میں ایک تجویز دی تھی، اور اس تجویز کی اتنی تکلیف ہوئی ہے کہ پاکستان کے بدبودار تاریخی شخصیات، جو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے تاریخ میں 4 ایسے شخصیات ہیں جن کا جمہوریت میں، جمہوری روایات میں اور پارلیمان میں ان کے نام، میں سمجھتا ہوں کہ اگر پاکستان ایک جمہوری وطن ہے تو قیوم خان، ایوب خان، ضیاء الحق اور پرویز مشرف ایسے کردار ہیں جن کا نام و نشان جمہوریت میں اور جمہوری ایوانوں میں نہیں ہونا چاہیے. بدقسمت سے یہ خوش قسمتی سمجھ لیں کہ ان میں سے 2 کے خون سیاست سے دور ہے. نہ ہمیں قیوم خان کے اولاد کا پتہ ہے اور نہ ہمیں پرویز مشرف کے اولاد کا پتہ ہے، لیکن بدقسمتی سے ایوب خان اور ضیاء الحق، ان کا وہ گندا خون جی آواز تو دے دو. یہ سر آپ نے جو آج سیشن کال کیا ہے 343 سیشن، یہ 12 بجے ختم ہو جائے گا رات کے. اب آپ کو اس کو ایڈجرن کرنا پڑے گا انڈر رول 23A 20 تاریخ کے لیے، اور 20 تاریخ کو آپ کو ریکنوین کرنا، نیا نوٹیفیکیشن ایشو کریں گے، نئی طریقے سے بیٹھیں گے، پھر سے تلاوت ہوگی، اور یہ 344 سیشن ہو جائے گا. تو میری آپ سے درخواست ہے 12 بجنے سے پہلے اس کو آپ ایڈجرن کر دیجئے 20 تاریخ کے لیے، تاکہ رولز کی وائلیشن نہ ہو. صاحب بس مختصر کریں، آپ کو قانونی پوزیشن کا پتہ چل گیا؟ مختصر میرے پاس ہے 10-12 منٹ ہے. ہاں جی ٹائم ہے. جی 12 نہیں، آپ کے پاس 8 منٹ ہے. 12 سے پہلے میں آپ کی کرسی کی قدر کرتا ہوں. جی شکریہ. میں کوشش کروں گا میں 7 منٹ میں جی 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 جی. سر، اسپیشل کمیٹی میں جو لوگ بیٹھے ہیں، میری اور اس میں کیا نام دوں، بدقسمتی سے اگر ان کو میں لوٹا کہوں گا تو لوٹوں کی توہین ہے، کیونکہ ڈکٹیٹر کی اولاد ہو کے تمام پارٹیاں دیکھ کے آج جو لوٹوں کا ایک مرکز جس کو پاکستان تحریک انصاف بولاتے ہیں، اور آخر میں پاکستان کے سارے لوٹوں کو جمع کر کے پاکستان تحریک انصاف میں بٹھا دیا، اس میں یہ والا لوٹا بھی بیٹھ گیا. اب اس کو باقی بل سے تکلیف نہیں، لیکن اگر اس کو تکلیف ہے تو تکلیف اس بات سے ہے کہ میں نے یہ تجویز کیوں دی کہ خیبر جی آپ کے معلومات کا قادر صاحب شکریہ. آپ ذرا جی کہ خیبر پختونخوا میں سے خیبر چونکہ ایک ضلع ہے، ایک پاس ہے، اور
یہ میری ذاتی کوئی اس میں نہ میری کوئی ذات کی میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں آپ کے معلومات کو جی، تو مزید آپ خاموش رہے جی پلیز. جی ایمل ولی صاحب. جی جی سر، جی جی میرے خیال میں یہ میرے ذات سے جڑی ہوئی کوئی بات نہیں، بلکہ پختون قوم، پختون سرزمین پہ رہنے والے، اپنے تاریخ سے واقف، ان کو پتہ ہے کہ پختونخوا ہماری سرزمین کا نام تھا، جو نام انگریز نے ہم سے چھین لیا تھا اور وہ پھر NWFP ہو گیا. تاریخ آتی گئی 18th امنڈمنٹ میں وہ NWFP سے بدل کے خیبر پختونخوا، اور ہم خیبر پختونخوا پہ خوش تھے، ہم نے خیبر پختونخوا پہ جشن منائے. لیکن چیئرمین صاحب بدقسمتی سے وہ خیبر پختونخوا KPK بن گیا، KP بن گیا. آج پوری قوم، تمام سرکاری دفاتر، تمام میڈیا، تمام جگہوں پہ میرے صوبے کا نام KPK، KP. کوئی میری شناخت پکارنے سے کیوں میرے خیال میں وہ ہوتے ہیں. مجھے نہ ان باتوں پہ کوئی مایوسی ہوگی، کیونکہ میری ذات سے لے کے اس میں کوئی لالچ نہیں ہے، بلکہ یہ میرا قوم کا مقدمہ ہے. آج اگر کوئی یہ تانا مجھے مار رہا ہے کہ میں یہ مقدمہ ہار گیا، تو میں ذاتی مقدمہ نہیں ہارا. میں نے تو 3 سینیٹرز، میرے صرف 3 سینیٹرز ہیں، اور ان 3 سینیٹرز کے مقابلے اور کوئی سودا بازی نہیں کی، بلکہ اپنا تاریخی مقدمہ رکھا ہے. کل بھی رکھا تھا، آج بھی رکھوں گا، اور آنے والا کل کو بھی میرا یہی مقدمہ ہوگا. میں عوامی نیشنل پارٹی، ادھر جو حکومتی بینچز کے لوگ بیٹھے ہیں، ان کو اس بات کا علم ہے کہ ہمارے ساتھ جو کمٹمنٹ ہوئی ہے کہ انشاءاللہ 26ویں آئینی ترمیم کے فوراً بعد کمیٹی بنے گی، اور کمیٹی پختونخوا، پھر بلوچستان کے جو مسائل ہیں، MQM کے جو مسئلے ہیں، ان سب پہ بات کرے گی. اور انشاءاللہ میں آج بھی پر امید ہوں کہ یہ پختونخوا نام، اپنا تاریخی نام، ہم انشاءاللہ حاصل کریں گے. میں سر ڈکٹیٹر کی اولاد کے تانے نہیں لوں گا. ڈکٹیٹر کی اولاد اگر ایوان میں یہ تانا دے گا کہ عوامی نیشنل پارٹی کوئی سیٹ نہیں جیت سکتی، تو اس ڈکٹیٹر کے اولاد کو پتہ ہو کہ پاکستان میں سیٹیں جتاتے کیسے ہیں اور ہراتے کیسے ہیں. آپ ان کو پتہ ہو کہ یہاں پہ اگر میں باقی اس کی تاریخ چھوڑ دے، صرف پاکستان تحریک انصاف کی تاریخ بتاؤں تو 2013 میں پاکستان کے دہشت گرد، جن کو کبھی طالب بولا جاتا ہے، طالب، کبھی اب آج کل کوئی نیا نام خارجین بولتے ہیں کہ پتہ نہیں خوارج ہے، پتہ نہیں آج کل کوئی نیا نام ان کو دے دیے. یہ PTI کی حکومت 2013 میں ان دہشت گرد اور فوج کی ملی بھگت پختونخوا میں حکومت دی گئی. سنیں، پھر پورے پاکستان نے دیکھا کہ 2018 میں RTS جو کہ فیضیابی ہوئی، اور پاکستان تحریک انصاف کو دوبارہ سے پختونخوا دیا گیا، اور پاکستان کے وفاق کی حکومت پکڑا دی گئی. آج مختصر کرے. 45 اور 47 میرے پاس سر، آپ نے جو 8 منٹ دیے تھے، 5 منٹ ہوئے صرف. جی 2 منٹ رہ گئے. میں سر آج بس میں وائنڈ اپ کرنا چاہ رہا ہوں. چلے وائنڈ اپ. 45 اور 47 کی بات کرنے والے، پنجاب کے انتخابات کو نشانہ بنانے والے، بلوچستان کے انتخابات کو نشانہ بنانے والے اتنی ہمت کر لے کہ پختونخوا کے حلقے کھول دے، جہاں پہ یہ کہتے ہیں کہ صاف اور شفاف انتخابات ہوئے ہیں، وہ حلقے کھول دے. میں اپنی سیاست کو داؤ پہ لگانے کو تیار ہوں. اگر اس میں دھاندلی نہ نکلی، میں سیاست چھوڑ دوں گا، دوبارہ کبھی ایوانوں میں، اسمبلیوں میں، جمہوری عمل میں کبھی حصہ نہیں لوں گا. جو الزام یہ لگا رہے پختونخوا میں، پھر میں کہوں گا دفاعی اداروں کی مدد سے پاکستان تحریک انصاف نے بکسے بھرے ہیں، اور عمر ایوب جیسے بدبودار شخصیات اسی فوج کے بدولت ایوانوں میں پہنچتے ہیں. تھینک یو جی.